السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء ترجمہ و تفسیر، آیت نمبر 66 تا 76۔ اس سے پہلے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، لائک اور شیئر کریں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقیما۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے، مگر تھوڑے ان میں سے اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں، اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو سیدھی راہ پر۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا کہ وہ نبی اور صدیق اور شہداء اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا وإن منکم لمن لیبطئن فإن أصابتکم مصیبة قال قد انعم اللہ علی اذ لم اکن معهم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ لیقولن کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ یا لیتنی کنت معهم فأفوز فوزا عظیما۔ فلیقاتل فی سبیل اللہ الذین یشرون الحیاة الدنیا بالآخرة ومن یقاتل فی سبیل اللہ فیقتل او یغلب فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر یا سب اکٹھے، اور تم میں بعض ایسے ہیں کہ البتہ دیر لگا دیں گے۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ، اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگے گا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ سو چاہیے لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے،
اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم دیں گے اس کو بڑا اجر و ثواب۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں، مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہے یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے مددگار۔ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیطان کی راہ میں۔ سو لڑو تم شیاطین کی حمایتوں سے، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا وَإِذًا لَّآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مستقیما۔ اور اگر ہم ان پر حکم کرتے کہ ہلاک کرو اپنی جان یا چھوڑ نکلو اپنے گھر تو ایسا نہ کرتے مگر تھوڑے ان میں سے اگر یہ لوگ کریں وہ جو ان کو نصیحت کی جاتی ہے تو البتہ ان کے حق میں بہتر ہو اور زیادہ ثابت رکھنے والا ہو دین میں، اور اس وقت البتہ دیں ہم ان کو اپنے پاس سے بڑا ثواب اور چلا دیں ان کو سیدھی راہ پر۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف۔ آیت کا شان نزول۔ جس واقعے کی بنا پر یہ آیت اور اس سے پہلی آیات نازل ہوئی وہ بشر منافق کا معاملہ تھا، جس نے اپنے جھگڑے کے فیصلے کے لیے پہلے کعب بن اشرف یہودی کو تجویز کیا، پھر مجبور ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ چونکہ اس کے خلاف تھا اس پر راضی نہ ہوا، دوبارہ فیصلہ کرانے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچا۔ اس واقعے کی جب مدینہ میں شہرت ہوئی تو یہود نے مسلمانوں کو عار دلائی کہ تم کیسے لوگ ہو کہ جس کو رسول مانتے ہو اور اس کی اتباع کے دعوے دار ہو مگر اس کے فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے۔ دیکھو یہودیوں کو ان کے گناہ کی توبہ کے سلسلے میں یہ حکم ملا تھا کہ تم اس میں ایک دوسرے کو قتل کر دو، ہم نے تو اس شدید حکم کی تعمیل بھی کی، یہاں تک کہ ہمارے 70,000 آدمی مارے گئے۔ اگر تمہیں کوئی ایسا حکم دے دیا جاتا تو تم کیا کرتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ یعنی ان منافقین کا یا عام لوگوں کا جن میں کافر و مومن سب داخل ہیں، یہی حال ہے کہ اگر ان کو بنی اسرائیل کی طرح کوئی سخت حکم خودکشی یا ترک وطن کا دے دیا جاتا تو ان میں سے بہت کم آدمی اس حکم کی تعمیل کرتے۔ اس میں ان لوگوں کو سخت تنبیہ ہے جو اپنے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شریعت محمدی کو چھوڑ کر کسی دوسری طرف لے جاتے ہیں، اور یہودی کے طعن کا جواب بھی یہ ہے کہ یہ حال منافقین کا ہے، پکے مسلمانوں کا نہیں ہے۔
اور شاہد اس کا یہ ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا۔ صحابی کا یہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان مضبوط پہاڑوں سے زیادہ جمع ہوا ہے۔ ابن وہب کا بیان ہے کہ یہ کلمہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا تھا، اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آیت سن کر کہا کہ اگر یہ حکم نازل ہوتا تو خدا کی قسم میں سب سے پہلے اپنے اور اپنے اہل بیت کو اس پر قربان کر دیتا۔ بعض روایات میں ہے کہ اس آیت کے نازل ہونے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ حکم خودکشی یا ترک وطن کا اللہ کی طرف سے آ جاتا تو ابن عبد یعنی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ضرور اس پر عمل کرتے، اور رہا دوسرا معاملہ ترک وطن کا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس پر تو عمل کر کے دکھلا دیا۔ اپنے وطن مکہ اور اپنی تمام جائیدادوں اور تجارتوں کو چھوڑ کر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت اختیار کر لی۔ آخر آیت میں فرمایا کہ یہ کام اگرچہ مشکل ہے لیکن اگر وہ ہمارے فرمان کے مطابق اس کو مان لیں تو انجام کار یہی ان کے لیے بہتر ہوگا، اور یہ عمل ان کے ایمان کو اور مضبوط کر دے گا، اور ہم اس پر ان کو ثواب عظیم عطا کر دیں گے اور ان کو سیدھی راہ پر چلائیں گے۔ اس کے بعد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کے درجات عظمیٰ کا بیان ہے، جس میں ان کو یہ بشارت دے دی گئی ہے کہ یہ لوگ جنت میں انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صلحاء کے ساتھ ہوں گے۔ اس آیت کے نزول کا ایک خاص واقعہ ہے، اس کی تفصیل انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے 4 درجات جن کا اس آیت میں ذکر ہے، ان کی تشریح اور جنت میں ان کے ساتھ ہونے کی تفسیر انشاءاللہ آگے آئے گی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو کوئی حکم مانے اللہ کا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، سو وہ ان کے ساتھ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، وہ نبی اور صدیق اور شہید اور نیک بخت ہیں، اور اچھی ہے ان کی رفاقت۔ ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ فضل ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اوپر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر خاص مخاطبین سے اجر عظیم کا وعدہ تھا۔ اب ان آیات میں بطور قاعدہ کلیہ کے اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر عام وعدے کا ذکر ہے۔ جنت کے درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔ جو لوگ ان تمام چیزوں پر عمل کریں جن کے کرنے کا حکم اللہ رب العزت نے اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، ان تمام چیزوں سے پرہیز کریں جن کے کرنے سے اللہ رب العزت اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو عمل کے اعتبار سے ان کے مختلف درجات ہوں گے۔ اول درجے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ جنت کے مقامات عالیہ میں جگہ عطا فرمائیں گے، اور دوسرے درجے کے لوگوں کو ان لوگوں کے ساتھ جگہ عطا فرمائیں گے جو انبیاء کے بعد ہیں،
جن کو صدیقین کہا جاتا ہے، یعنی وہ اجلہ صحابہ کرام جنہوں نے بغیر کسی جھجک اور مخالفت کے اول ہی ایمان قبول کر لیا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر تیسرے درجے کے حضرات شہداء کے ساتھ ہوں گے۔ شہداء وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال قربان کر دیا۔ پھر چوتھے درجے کے حضرات صلحاء کے ساتھ ہوں گے، اور صلحاء وہ لوگ ہیں جو اپنے ظاہر و باطن میں اعمال صالحہ کے پابند ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جو اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ معزز اور مقبول ہیں، جن کے 4 درجے بتلائے گئے ہیں: اول انبیاء کرام، نمبر 2 صدیقین، نمبر 3 شہداء، اور نمبر 4 صالحین۔ یہ آیت ایک خاص واقعے کی بنا پر نازل ہوئی ہے، جس کو امام حافظ ابن کثیر نے متعدد اسناد سے نقل کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک روز ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، اپنی بیوی سے بھی، اپنی اولاد سے بھی۔ بعض اوقات میں اپنے گھر میں بے چین رہتا ہوں، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کر لوں، تب سکون ہوتا ہے۔ اب مجھے فکر ہے کہ جب اس دنیا سے آپ علیہ السلام کی وفات ہو جائے اور مجھے بھی موت آ جائے گی تو میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں انبیاء علیہم السلام کے ساتھ درجات عالیہ میں ہوں گے، اور مجھے اول تو یہ معلوم نہیں کہ میں جنت میں پہنچوں گا بھی یا نہیں۔ اگر پہنچ بھی گیا تو میرا درجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت نیچے ہوگا، میں وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کر سکوں گا، تو مجھے کیسے صبر آئے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کلام سن کر کچھ جواب نہ دیا، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہو گئی۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بشارت سنا دی کہ اطاعت گزاروں کو جنت میں انبیاء علیہم السلام اور صدیقین اور شہداء اور صالحین کے ساتھ ملاقات کا موقع ملتا رہے گا، یعنی درجات جنت میں تفاضل اور اعلیٰ و ادنیٰ ہونے کے باوجود باہم ملاقات و مجالست کے موقع ملیں گے۔ جنت میں ملاقات کی چند صورتیں، جس کی ایک صورت یہ بھی ہوگی کہ اپنی اپنی جگہ سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ حدیث میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اہل جنت اپنی کھڑکیوں میں اپنے سے اوپر طبقات والوں کو دیکھیں گے، جیسے دنیا میں تم ستاروں کو دیکھتے ہو۔ اور یہ بھی صورت ہے کہ درجات میں ملاقات کے لیے آیا کریں گے۔ ابن جریج رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں یہ ارشاد فرمایا کہ اونچے درجات والے نیچے درجات کی طرف اترا کر کے آیا کریں گے اور ان کے ساتھ ملاقات اور مجالست ہوا کرے گی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیچے کے درجات والوں کو
ملاقات کے لیے اعلیٰ درجات میں جانے کی اجازت ہو۔ اس آیت کی بنا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے لوگوں کو جنت میں اپنے ساتھ رہنے کی بشارت دی ہے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت کعب بن اسلم رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے ساتھ رات گزارتے تھے۔ ایک رات تہجد کے وقت کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وضو کا پانی اور مسواک وغیرہ ضروریات لا کر رکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر فرمایا، مانگو کیا مانگتے ہو؟ حضرت کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، میں جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت چاہتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور کچھ؟ تو انہوں نے عرض کیا، اور کچھ نہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو، یعنی تمہارا مقصد حاصل ہو جائے گا، لیکن اس میں تم بھی میری مدد اس طرح کرو کہ کثرت سے سجدے کیا کرو، یعنی نوافل کی کثرت کیا کرو۔ مسند احمد میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی شہادت دے چکا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کریم کے سچے رسول ہیں، اور میں 5 وقت کی نماز کا بھی پابند ہوں، اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہوں، اور رمضان کے روزے بھی رکھتا ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس حالت میں مر جائے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، بشرطے کہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہ کرے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی وہ بیوپاری جو سچا اور امانت دار ہو وہ انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور رفاقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے سے حاصل ہوگی۔ صحیح بخاری میں طریق متواترہ کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ایک بڑی جماعت سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ اس شخص کا کیا درجہ ہوگا جو کسی جماعت سے محبت اور تعلق رکھتا ہے مگر عمل میں ان کے درجے کو نہیں پہنچا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء مع من احب، یعنی محشر میں ہر شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دنیا میں کسی چیز سے اتنی خوشی نہیں ہوئی جتنی اس حدیث سے، کیونکہ اس حدیث نے ان کو یہ بشارت دے دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والے محشر اور جنت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کی یہ روایت نقل ہے کہ ایک شخص حبشی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہم سے حسن و صورت اور حسین رنگ میں بھی ممتاز ہیں اور نبوت و رسالت میں بھی، اگر میں بھی اس چیز پر ایمان لے آؤں جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے ہیں اور وہی عمل کروں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تو کیا میں بھی جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور۔
تم اپنی بدصورتی سے مت گھبراؤ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، جنت میں کالے رنگ کے حبشی سفید اور حسین ہو جائیں گے اور 1000 سال کی مسافت سے چمکیں گے، اور جو شخص لا الہ الا اللہ کا قائل ہو اس کی فلاح و نجات اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتی ہے، اور جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ پڑھتا ہے اس کے نامہ اعمال میں 1,24,000 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ یہ سن کر مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ کے دربار میں حسنات کی اتنی سخاوت ہے تو پھر ہم کیسے ہلاک ہو سکتے ہیں یا عذاب میں کیسے گرفتار ہو سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ بات نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ قیامت میں بعض آدمی اتنا اعمال اور حسنات لے کر آئیں گے، اگر ان کو پہاڑ پر رکھ دیا جائے تو پہاڑ بھی ان کے بوجھ کا تحمل نہ کر سکے، لیکن اس کے مقابلے میں جب اللہ رب العزت کی نعمتیں آتی ہیں اور ان سے موازنہ کیا جاتا ہے تو انسان کا عمل ان کے مقابلے میں ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اللہ رب العزت ہی اس کو اپنی رحمت سے نواز دیں۔ اس حبشی کے سوال و جواب ہی پر سورہ دہر کی یہ آیت نازل ہوئی، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ حبشی نے حیرت سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری آنکھیں بھی ان نعمتوں کو دیکھیں گی جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں مشاہدہ کریں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں ضرور۔ یہ سن کر حبشی نو مسلم نے رونا شروع کیا، یہاں تک کہ روتے روتے وہیں جان دے دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس کی تجہیز و تکفین فرمائی۔ اس آیت کی تفسیر مع شان نزول متعلقہ تشریحات کے بیان ہو چکی۔ اب ایک بات قابل غور رہ گئی ہے کہ اللہ رب العزت کا جن لوگوں پر انعام ہے ان کے 4 درجے بیان فرمائے گئے۔ یہ درجے کس اعتبار سے ہیں اور ان 4 درجوں میں باہمی نسبت اور فرق کیا ہے، اور کیا یہ چاروں درجے کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ حضرات مفسرین نے اس بارے میں مختلف اقوال اور اطوال تفصیل میں لکھے ہیں۔ بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ چاروں درجے ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتے ہیں، اور یہ سب صفات متداخلہ کی طرح ہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جس کو نبی فرمایا گیا اس کو صدیق وغیرہ کے القاب بھی دیے گئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ارشاد ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق وَكَهْلًا مِّنَ الصَّالِحِينَ آیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ مفہوم و معنی کے اعتبار سے یہ 4 صفات اور درجات الگ الگ ہیں، لیکن یہ سب صفات ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے مفسر، محدث، فقیہ، مورخ اور متکلم مختلف صفات علماء کی ہیں، لیکن بعض علماء ایسے بھی ہو سکتے ہیں جو مفسر بھی ہوں، محدث بھی ہوں، فقیہ بھی ہوں اور مورخ و متکلم بھی۔ یہ جس طرح ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ مختلف صفات ہیں، مگر یہ سب کسی ایک شخص میں بھی جمع ہو سکتی ہیں۔ البتہ عرف عام میں قاعدہ ہے کہ جس شخص پر جس صفات کا غلبہ ہوتا ہے اسی کے نام سے وہ معروف ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے عام مفسرین نے فرمایا کہ صدیقین سے مراد اجلہ صحابہ کرام، اور شہداء سے مراد شہدائے احد، اور صالحین سے عام نیک مسلمان مراد لیے جا سکتے ہیں۔
ان چاروں درجات کو مختلف درجات قرار دیا ہے۔ یعنی آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کو 4 قسموں میں تقسیم کر کے ہر ایک کے لیے درجات اعلیٰ و ادنیٰ مقرر فرمائے، اور عام مسلمانوں کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ ان میں سے کسی کے درجے سے پیچھے نہ رہیں، علمی اور عملی جد و جہد کے ذریعے ان درجات تک پہنچنے کی کوشش کریں۔ ان میں نبوت ایک ایسا مقام ہے جو جد و جہد سے کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا، لیکن انبیاء کی معیت پھر بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ امام راغب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان درجات میں سب سے پہلا درجہ انبیاء علیہم السلام کا ہے، جن کو قوت الہیہ کی امداد حاصل ہے، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو قریب سے دیکھ رہا ہو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا، أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَىٰ۔ دوسرا درجہ صدیقین کا ہے، اور وہ لوگ جو معرفت میں انبیاء علیہم السلام کے قریب ہیں، اور ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو دور سے دیکھ رہا ہو۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے کسی نے پوچھا، کیا آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا، میں کسی ایسی چیز کی عبادت نہیں کر سکتا جس کو نہ دیکھا ہو۔ پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں نے آنکھوں سے تو نہیں دیکھا، لیکن ان کے قلوب نے حقائق ایمان کے ذریعے دیکھ لیا ہے۔ اس دیکھنے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مراد اسی قسم کی رؤیت کی ہے کہ ان کی معرفت علمی مثل دیکھنے کی ہے۔ شہداء، تیسرا درجہ شہداء کا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو دلائل و براہین کے ذریعے جانتے ہیں، مشاہدہ نہیں ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص کسی چیز کو آئینے میں قریب سے دیکھ رہا ہو۔ جیسے حضرت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں اپنے رب کریم کے عرش کو دیکھ رہا ہوں۔ اور حدیث شریف میں ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ۔ چوتھا درجہ صالحین کا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو مقصود کو تقلید و اتباع کے ذریعے پہچانتے ہیں۔ ان کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی کسی چیز کو آئینے میں دور سے دیکھے۔ اور حدیث میں ہے، فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ۔ اس میں بھی روایت کا یہی درجہ ہے کہ یہ درجات معرفت کے رب کے درجات ہیں، اور معرفت کے مختلف درجات کی بنا پر مختلف مدارج ہیں۔ اس میں مسلمانوں کو یہ بشارت دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کرنے والے درجات عالیہ کے رہنے والوں کے ساتھ ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ یہ محبت ہم سب کو نصیب کرے، آمین۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثباتا او انفروا جمیعا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے ایمان والو، لے لو اپنے ہتھیار، پھر نکلو جدا جدا فوج ہو کر، یہ سب اکٹھے، اور تم میں بعض ایسا ہے کہ البتہ دیر لگا دے گا۔ پھر اگر تم کو کوئی مصیبت پہنچے تو کہے، اللہ نے مجھ پر فضل کیا کہ میں نہ ہوا ان کے ساتھ، اور اگر تم کو پہنچا فضل اللہ کی طرف سے تو اس طرح کہنے لگا کہ گویا نہ تھی تم میں اور اس میں کچھ دوستی، اے کاش کہ میں ہوتا ان کے ساتھ تو پاتا بڑی مراد۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ
ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما۔ سو چاہیے کہ لڑیں اللہ کی راہ میں وہ لوگ جو بیچتے ہیں دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے، اور جو کوئی لڑے اللہ کی راہ میں پھر مارا جائے یا غالب ہو تو ہم دیں گے اس کو بڑا اجر۔ اس سے قبل اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر تھا۔ ان آیات میں فرما برداروں کو احیاء دین اور اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اس آیت کے پہلے حصے میں جہاد کرنے کے لیے اسلحے کی فراہمی کا حکم دیا گیا، اور دوسرے حصے میں اقدام جہاد کا۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی جس کو متعدد مقامات پر واضح کیا گیا ہے، وہ ظاہری اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی نہیں ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ یہاں اسلحے کی فراہمی کا حکم تو دے دیا گیا، لیکن یہ وعدہ نہیں کیا گیا کہ اس کی وجہ سے تم یقیناً ضرور محفوظ ہی رہو گے۔ اس سے اشارہ اس بات کی طرف کر دیا گیا کہ اسباب کا اختیار کرنا صرف اطمینان قلبی کے لیے ہوتا ہے، ورنہ ان میں فی نفسی نفع و نقصان کی کوئی تاثیر نہیں ہے۔ جیسا کہ ارشاد ہے قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ ہم کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی مگر وہی جو ہمارے لیے مقدور ہو چکی۔ اس آیت میں پہلے تو جہاد کی تیاری کا حکم دے دیا گیا، اس کے بعد اس کے لیے نکلنے کا نظام بتلایا گیا جس کے دو جملے ذکر کیے گئے، یعنی فَانْفِرُوا ثُبَاتًا أَوِ انْفِرُوا جَمِيعًا۔ ثباتاً سبت کی جمع ہے جس کے معنی چھوٹی سی جماعت کے ہیں، جس کو فوجی دستہ یا سریہ کہتے ہیں، یعنی اگر تم جہاد کے لیے نکلو تو اکیلے اور تنہا نہ نکلو بلکہ چھوٹی چھوٹی جماعتوں کی شکل میں نکلو، یہ ایک کثیر جماعین لشکر کی صورت میں جاؤ۔ کیونکہ اکیلے لڑنے کے لیے جانے میں نقصان کا قوی احتمال ہوتا ہے، اور دشمن ایسے موقع سے پورا فائدہ اٹھاتا ہے۔ یہ تعلیم تو جہاد کے موقع کے لیے مسلمانوں کو دی گئی، لیکن عام حالات میں بھی شریعت کی یہی تعلیم ہے کہ اکیلے سفر نہ کیا جائے۔ چنانچہ حدیث میں تنہا مسافر کو ایک شیطان کہا گیا، اور دو مسافروں کو دو شیطان، اور تین کو جماعت فرمایا گیا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ارشاد ہے، یعنی بہترین ساتھی 4 ہیں، اور بہترین فوجی دستہ 400 کا ہے، اور بہترین لشکر 4000 کا ہے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ، اس آیت سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی خطاب مومنین سے ہے، حالانکہ آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مومنین کی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد منافقین ہیں، وہ چونکہ ظاہراً مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اسی لیے خطاب میں ان کو مومنین کی ایک جماعت کہا گیا ہے۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا۔ اور تم کو کیا ہوا کہ نہیں لڑتے اللہ کی راہ میں اور ان کے واسطے جو مغلوب ہیں مرد اور عورتیں اور بچے، جو کہتے ہیں کہ اے رب ہمارے نکال ہم کو اس بستی سے کہ ظالم ہے یہاں کے لوگ، اور کر دے ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی، اور کر دے ہمارے واسطے اپنے پاس سے کوئی مددگار۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ
والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان والے ہیں سو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو کافر ہیں سو لڑتے ہیں شیاطین کی راہ میں، سو لڑو تم شیطان کے حمایتیوں سے، بے شک فریب شیطان کا سست ہے۔ مکہ میں ایسے کمزور مسلمان رہ گئے تھے جو جسمانی ضعف اور کم سامانی کی وجہ سے ہجرت نہ کر سکتے تھے، اور بعد میں کافروں نے بھی ان کو جانے سے روک دیا اور طرح طرح کی اذیتیں دینی شروع کر دی تاکہ یہ لوگ اسلام سے پھر جائیں۔ پھر ان حضرات میں سے بعضوں کے نام بھی تفاسیر میں مذکور ہیں، مثلاً ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ سلمہ بن حشام رضی اللہ تعالی عنہ، اور ولید بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ، اور ابو جندل بن سہل رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ حضرات اپنے ایمان کی پختگی کی وجہ سے ان کے ظلم و ستم کو جھیلتے اور سہتے رہتے تھے اور اسلام پر بڑی مضبوطی سے جمے رہے۔ البتہ اللہ رب العزت سے ان مصائب سے نجات کی دعائیں انہوں نے برابر جاری رکھی۔ آخر اللہ رب العزت نے ان کی دعا قبول فرمائی اور مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ جہاد کر کے ان کو کفار کے جبر و تشدد سے چھٹکارا دلوائیں۔ اس آیت میں مومنین نے اللہ رب العزت سے دو چیزوں کی درخواست کی تھی، ایک یہ کہ ہم کو اس فرقے سے نکالیں، یعنی اس فرقے یعنی اس قریے سے مراد یہ مکہ سے، دوسری یہ کہ ہمارے لیے کوئی ناصر اور مددگار بھیج دیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ان کی یہ دونوں باتیں قبول فرمائی ہیں۔ اسی طرح کے بعض کو وہاں سے نکلنے کے مواقع میسر کیے جس سے ان کی پہلی بات پوری ہوئی، بعض اسی جگہ رہے یہاں تک کہ مکہ فتح ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیب بن اسید رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کا متولی مقرر کیا، جنہوں نے مظلومین کو ان کے ظالمین سے نجات دلائی۔ اسی طرح سے ان کی دوسری بات بھی پوری ہو گئی۔ اس آیت میں صاف لفظوں میں حکم قتال دینے کے بجائے قرآن کریم نے یہ الفاظ اختیار کیے مَا لَکُمْ لَا تُقَاتِلُونَ، جن میں اس طرف اشارہ ہے کہ ان حالات میں قتال و جہاد ایک طبعی اور فطری فریضہ ہے جس کا نہ کرنا کسی بھلے آدمی سے بہت ہی بعید ہے۔ آیت یقولون ربنا اخرجنا سے یہ بتلایا گیا کہ حکم قتال کا ایک سبب ان کمزور مسلمان مردوں اور عورتوں کی دعا تھی جس کی قبولیت مسلمان کو حکم جہاد دے دی گئی اور ان کی مصائب کا فوری خاتمہ ہو گیا۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، اس آیت میں بتلایا گیا کہ مومنین اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور کافر شیطان کی راہ میں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ مومنین کی جد و جہد کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ دنیا میں خدا کا قانون رائج ہو اور اللہ تعالیٰ کا حکم بلند ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کا مالک ہے اور اس کا قانون خالص انصاف پر مبنی ہے، اور جب انصاف کی حکومت قائم ہوگی تو امن قائم رہے گا۔ دنیا کے امن کے لیے یہ ضروری ہے کہ دنیا میں وہ قانون رائج ہو جو خدا کا قانون ہے، لہٰذا کامل مومن جب جنگ کرتا ہے تو اس کے سامنے یہی مقصد ہوتا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں کفار کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کفر کی ترویج ہو اور کفر کا غلبہ ہو اور طاغوتی قوتیں برسر اقتدار آئیں تاکہ دنیا میں کفر و شرک خوب چمکے، اور چونکہ کفر و شرک شیطان کی راہیں ہیں اسی لیے کافر شیطان کے کام میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ ان کید الشیطان کان ضعیفا، اس آیت میں بتلایا گیا کہ شیطانی تدابیر
لچر اور کمزور ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ مومنین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ لہٰذا مسلمانوں کو شیطان کے دوستوں یعنی کافروں سے لڑنے میں کوئی تعامل نہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ان کا مددگار اللہ رب العزت خود ہے، اور کافروں کو شیطان کی تدبیر کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ چنانچہ جنگ بدر میں ایسا ہی ہوا۔ پہلے شیطان کافروں کے سامنے لمبی ڈانگیں مارتا رہا اور اس نے کافروں کو مکمل یقین دلایا، لا غالب لکم اليوم، کہ آج کے دن تم لوگوں کو کوئی مغلوب نہیں کر سکتا، اسی لیے انی جار لکم، میں تمہارا مددگار ہوں، میں اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ تمہاری مدد کو آؤں گا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ اگرچہ آگے بڑھا، لیکن جب اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کی حمایت میں فرشتے آ پہنچے ہیں تو اس نے اپنی تدبیر کو ناکام پا کر الٹے پاؤں بھاگنا شروع کر دیا اور اپنے دوستوں یعنی کافروں سے کہا، انی بریء منکم انی اری ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب، میں تم لوگوں سے بری ہوں، اس لیے کہ میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جس کی تم کو خبر نہیں، یعنی فرشتوں کا لشکر۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں کیونکہ وہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اس آیت میں شیطان کی تدبیر کو جو ضعیف کہا گیا ہے، اس کے لیے اسی آیت سے دو شرطیں بھی مفہوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ آدمی جس کے مقابلے میں شیطان تدبیر کر رہا ہے مسلمان ہو، اور دوسری یہ کہ اس کا کام محض اللہ ہی کے لیے ہو، کوئی دنیاوی نفسانی غرض نہ ہو۔ پہلی شرط الذین آمنوا سے اور دوسری یقاتلون فی سبیل اللہ سے معلوم ہوتی ہے۔ اگر ان دونوں شرطوں میں سے کوئی فوت ہو جائے تو پھر ضروری نہیں کہ شیطان کی تدبیر اس کے مقابلے میں کمزور ہو۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جب تم شیطان کو دیکھو تو بغیر کسی خوف و خدشے کے اس پہ حملہ کر دو۔ اس کے بعد آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی، ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ سبحان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔